اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیول 5 سبق نمبر 18 29واں پارہ اور اس کا صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 10، جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج، دونوں مکمل صورتیں انشاءاللہ۔ کورس کے مقاصد، کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، تو چلتے ہیں سورۃ الحاقہ کے تعارف کی طرف۔ 52 آیات پر مشتمل ہے، یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا، اور اس کے موضوعات میں سورت کا بنیادی موضوع قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے، سابقہ اقوام کے بیان کے ذریعے انذار قیامت ہے، مناظر قیامت ہے، قیامت کے کچھ مناظر ہیں، دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کے احوال ہیں، اور سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں چند آیات ہیں کہ نعوذ باللہ جس طرح مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو ایسی کوئی بات نہیں، بولیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تو چلیے سورۃ الحاقہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ۔ الحاقہ ثابت ہو جانے والی، یہ حق سے ہے، مطلب جو بالکل حق ہے اور واقع ہو کر رہے گی۔ الحاقہ بالکل بغیر کسی شک کے ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہونے والی؟ وما ادراکا اور آپ کو کیا معلوم، ملحاقہ کہ وہ کیا ہے ثابت ہونے والی۔ تو یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، قرآن کا طریقہ کار ہے کہ کسی چیز کی عظمت ہے کہ اس چیز کے بارے میں 3 مرتبہ دہرایا جائے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ تقریباً قرآن مجید میں اللہ نے 10 مقامات پر یہ اسلوب اختیار کیا، وما ادراکا اور آپ کو کیا معلوم، اور 3 مقامات پر یہ اسلوب استعمال کیا، وما یدری کا فعل مضارع، ادرا فعل ماضی ہے اور اس کا فعل مضارع ہے یدری، تو 3 مقامات پر اللہ نے فرمایا وما یدری کا، 10 مقامات پر ہے وما ادرا کا۔ علماء کرام نے کہا، مفسرین نے کہا اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نا وما ادرا کا، وہ بتا دیا، آپ کو کیا معلوم، وہ بتا دیا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا وما یدری کا فعل مضارع کے ساتھ، ان چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع نہیں کیا، ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسے کہ فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت شاید بہت قریب ہو، نہیں بتایا کہ کتنا قریب۔ اللہ اکبر۔ تیسرے بارے میں القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، اور آیت نمبر 4 میں اسی قاریعہ کی طرف اشارہ ہے، کھٹکھٹانے والی، یعنی وہ انسانوں کی سماعتوں سے ٹکرائے گی، اتنی زوردار آواز ہوگی قیامت کے قائم ہونے کی۔ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، قوم ثمود اور قوم عاد دونوں نے
قارعہ کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا. تو قیامت، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کسی چیز کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کے ایک سے زیادہ نام ہوں شریعت اسلامیہ میں. تو قیامت اتنی تعظیم والی چیز ہے، قیامت کا قائم ہونا، جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے کئی ایک ناموں کو ذکر کیا. ان میں سے 2 نام الحاقہ اور القارعہ. اور آپ غور کریں گے قیامت کے یہ جو مختلف نام ہیں، ہر نام کے اندر مطلب قیامت کے احوال کے مطابق کوئی صفت پائی جاتی ہے. مثلا الحاقہ میں یہ صفت ہے کہ قیامت کے وقوع میں کوئی شک نہیں، وہ واقع ہو کر رہنے والی. القارعہ میں یہ صفت ہے کہ اتنی اونچی آواز ہوگی جو انسانوں کو ایسے لگا گا جیسے وہ بہرے ہو جائیں گے، کانوں سے ٹکرانے والی آواز. القارعہ. پھر اللہ نے یہ تو بتلایا قوم عاد قوم ثمود دونوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، تو ان کا انجام کیا ہوا. تو پہلے قوم ثمود کا انجام ہے فَأَمَّا ثَمُودُ، تو جو ثمود تھے فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، انہیں ہلاک کیا گیا ایک طاغیہ کے ساتھ. کیا مطلب طاغیہ؟ طاغیہ کا لفظی مطلب جو حد سے بڑھنے والا ہے، سرکش، حد سے بڑھنے والے عذاب کے ساتھ ان کو ہلاک کیا گیا قوم ثمود کو. وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عادی تھے فَأُهْلِكُوا، پس انہیں ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ، ہوا کے ساتھ، سرسرین، تیز و تند. قوم عاد کو تیز و تند ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا. اچھا وہ ہوا کیسی تھی جی؟ عاتیہ، وہ بڑی سرکش ہوا تھی، مطلب حد سے تجاوز کرنے والی ہوا تھی، حد سے زیادہ تیز ہوا. اچھا یہ ہوا، یہ طوفان ان پر کتنے دن رہا؟ اللہ نے فرمایا سخرہا علیہم، یہ مسخر رہا ان پر 7 لیالین، 7 راتیں، و8 ایامین، اور 8 دن. 7 راتیں 8 دن یہ عذاب ان پر رہا، حسوما، لگاتار. فتر القوم، بس آپ دیکھیں گے قوم کو، قوم عاد کو دیکھیں گے، فیہا، اس عذاب میں، سرعا اصل میں سریع ان کی جمع ہے، اور سریع بمعنی مسروع ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول ہوتے ہیں. مفعول کے معنی میں سریع اس شخص کو کہتے ہیں جس کو لڑائی میں جو پچھاڑا جاتا ہے، مطلب جو لڑائی میں ہار جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سریع. تو آپ دیکھیں گے قوم عاد کو یہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ لڑائی میں نیچے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہو چکے ہیں. کأنہم، گویا کہ وہ کیسے ہیں جی؟ گویا کہ وہ اعجاز نخل، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں. بولے اعجاز نخل، کھجور کے تنے ہیں، خاویہ، کھوکھلے، ایسے زمین پر گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا آپ ان کا کوئی باقی نشان دیکھتے ہیں؟ یعنی کیا ان میں سے کوئی باقی بچا جو قیامت کو جھٹلانے والے تھے؟ نہیں، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، جا کا تعلق خاطیہ کے ساتھ ہے، یعنی جاء بالخاطیہ، وہ مجرمانہ اعمال لے کر آئے، برے اعمال لے کر آئے. کون؟ فرعون، فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور الٹائی گئی بستیاں جیسے قوم لوط وغیرہ ہے، مطلب ایسی بستیاں جن کو الٹایا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا قوم لوط کو کیوں الٹایا گیا؟ بعض مفسرین کے مطابق جو شدید ترین عذاب آیا اقوام عالم میں سے، ان میں سے ایک قوم لوط بھی ہے. وجہ کیونکہ وہ فطرت سے ہٹ گئے تھے. اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انہیں پیدا کیا
انسان اور مرد اور خواتین خاتون اللہ رب العزت نے جس مذکر اور مونس کی فطرت پر پیدا کیا، انہوں نے اس فطرت کو چھوڑا، اپنی خواہشات کے مطابق حرام طریقے کو اختیار کیا، ان پر ایسا سخت عذاب آیا کہ پہلے ان کی بستی کو اٹھا لیا گیا، پھر پٹخ دیا گیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ کس قدر شدید عذاب قوم لوط پر۔ تو یاد رکھیے، جو قومیں خلاف فطرت اعمال کی طرف جاتی ہیں، اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا، جو قومیں، یعنی چلیں ایک تو جو بھی ایسی حرکات ہوتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر، ایک تو وہ چیز شریعت سے ٹکراتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتی ہے، بے حیائی کا رستہ کھلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی فطرت سے بھی ٹکراتی ہے۔ تو جو قومیں اس روش پر چل پڑتی ہیں، ان کے سامنے واضح مثال موجود ہے کس کی؟ قوم لوط کی۔ اللہ فرمایا فعصوا، پس انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ، اللہ نے ان کو پکڑا، أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ نے ان کو ایک بڑی سخت پکڑ کے ساتھ پکڑا۔ أَخْذَةً مطلب پکڑ، رابیہ سخت، اللہ نے انہیں سخت پکڑ کے ساتھ پکڑا۔ اب قوم نوح کا ذکر ہے، اِنَّا، بے شک ہم نے، اِنَّا کا تعلق ہے حملنا کے ساتھ، اِنَّا حملناکم، بے شک ہم نے تمہیں سوار کیا، فی الجاریہ کشتی میں، کب؟ لما طغى الماء، جب پانی پھوٹ پڑا، جب پانی حد سے زیادہ پھوٹ پڑا تو ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوار کیا۔ کیوں سوار کیا؟ لنجعلها لکم تذکرہ، لنجعلها، تاکہ ہم اسے بنا دے تمہارے لیے، تذکرہ نصیحت، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے نصیحت بنا دیں۔ پھر اور کیا ہو؟ یعنی قوم نوح کی یہ کشتی، یہ واقعات تمہارے لیے ایک نصیحت بن جائیں، ایک سبق بن جائیں۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، وَتَعِيَّهَا، اور اس کو یاد کر لیں، اذن واعیہ، یاد کرنے والے کان، یاد کرنے والے کان اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونک دیا جائے گا سور میں ایک مرتبہ پھونکنا، قیامت کے دن کے مناظر ہیں، قیامت کے قائم ہونے کے مناظر ہیں، سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ سب سے آخری نفخہ ہے، جو بالکل آخری نفخہ ہوگا، جس کے بعد نہ روئے زمین پر کوئی پہاڑ باقی بچے گا، نہ آسمان اپنی شکل پہ باقی رہے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ ان پر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، ان کو اٹھا دیا جائے گا اور ان پر کیا ہے؟ زلزلہ برپا کر دیا جائے گا۔ دُكَّتَا کا مطلب ہے انہیں ہلا دیا جائے گا زبردست انداز میں۔ اس دن کیا ہوگا جی؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی۔ تو دیکھیے قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام آ گیا اس سورہ میں، الواقعہ، جیسا واقع ہونے والی اس دن کیا ہو جائے گی؟ بولے واقع ہو جائے گی۔ مزید کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ، پس یہ آسمان، یومئذ، اس دن، وَاهِيَةٌ، بالکل ہلکا ہو جائے گا، یہ آسمان اس دن بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کونوں پر، اطراف پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تیرے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، فوقہم، ان کے اوپر سے، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 نے، 8 فرشتوں نے تیرے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔
اللہ نے فرمایا یومئذ تعرضون، یومئذ اس دن، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے. دیکھیں فعل مجہول ہے، عرض کہتے ہیں نا پیش کرنے کو، تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے مطلب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپنے والی چیز تم میں نہیں چھپ سکے گی، کوئی خافیہ تم میں مخفی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیات، بڑی خوبصورت آیات. اللہ کی قرآن کی ساری آیات ہی بڑی خوبصورت ہیں، لیکن بعض آیات اپنے موضوع کے اعتبار سے جوڑ دینے والی ہوتی ہیں. آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ والے کون ہے بائیں ہاتھ والے کون ہے. الحمدللہ آج آپ کی کلاس میں سورۃ الحاقہ کے دوران اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، فَأَمَّا پس وہ جو، یا من جسے، اوتیا دیا جائے گا، فعل مجہول ہے، دیا جائے گا، کتابہ اس کی کتاب، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول پس وہ کہے گا ہاؤ آؤ، ہاؤ آؤ ملانے کے لیے، مقرؤ پڑھو، یعنی یہ ہاؤ کو اقرؤ کے ساتھ ملانے کے لیے میم کا اضافہ ہے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ اور پڑھو کتابیہ میری اس کتاب کو، آؤ اور میری اس کتاب کو پڑھو. انی ظننت، یاد رکھیے گا ظن کبھی گمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں ہے. انی ظننت بے شک مجھے یقین تھا، کس چیز کا؟ انی ملاق حسابیہ، یہ کہ میں اپنے حساب کو پہنچنے والا ہوں. مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچ کر رہوں گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ بڑی خوش و خرم زندگی میں ہوگا. وہ دائیں جی ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ بڑی عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں، فی جنت باغ میں، کون سے باغ میں؟ عالیہ جو بڑا بلند ہے، بلند و بالا باغ میں ہوگا. قطوفها دانیہ، قطوفها اس کے میوے، دانیہ جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، ہنیئا راضی خوشی، با سبب کے معنی میں ہے بما اسلفتم، بسبب اس کے جو تم نے چھوڑا، فی الایام الخالیہ پچھلے دنوں میں، جو تم اپنے ماضی میں پچھلے دنوں میں عمل کرتے آئے ہو اس کے بدلے میں تم آج کھاؤ پیو، جنت کے اندر مزے اڑاؤ، خوش و خرم رہو اللہ کی جنت میں. اور اس کے اپوزٹ ہے جی اصحاب الشمال. فرمایا وَأَمَّا اور وہ جو، یا من جسے، وَأَمَّا من اور وہ شخص جسے اوتیا دیا جائے گا کتاب اس کی کتاب، بشمالی اس کے بائیں ہاتھ میں، جس کو اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. فَيَقُولُ پس وہ کہے گا یا لیتنی، کاش کہ میں، لم اوتا نہ مجھے دیا جاتا کتابیہ میری اس کتاب کو. جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے میری یہ کتاب، میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری اور نہ میں جانتا، ما حسابیہ کہ کیا ہوگا میرا حساب. کاش ایسا ہوتا کہ نہ مجھے میرا نامہ اعمال ملتا اور نہ مجھے پتا ہوتا کہ میرا حساب کیا ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا، یا لیت تمنا کے لیے آتا ہے کاش کے معنی میں، یا لیت کاش کہ ہاں یہ ہوتا، کانت القاضیہ کاش کہ یہ جو میری موت ہے یہ میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، کاش کہ یہ میرا کام کیا کر دیتی، تمام کر دیتی.
ما اغنا عنی مالیا، ما اغنا نہیں فائدہ دیا عنی مجھے، مالیا میرے مال نے، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، ہلاک عنی گم ہو گئی میرے سے، سلطانیہ میرا غلبہ، میرا وہ جو لوگوں پر میں غالب آ جایا کرتا تھا، بڑا میں پاورفل بنا کرتا، تو وہ ساری میری پاور، میرا غلبہ آج کے دن میرے سے کھو گیا۔ خذوہ، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، فغلوہ، اس کے گلے میں اسے توق پہنا دو، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے جہنم میں پہنچا دو، ثم فی سلسلۃ، پھر اسے زنجیر میں، کیسی زنجیر میں؟ ذرعھا، کہ اس زنجیر کی جو لمبائی ہوگی، وہ لمبائی کتنی ہوگی جی؟ اس زنجیر کی لمبائی، اس کی پیمائی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہوگی۔ یہ عربی زبان میں ذراع کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ، تو وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہوں گی۔ فَاسْلُكُوا، اس کو جکڑ دو، فَاسْلُكُوا، جکڑ دو ہو اس کو، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ فرمایا انہو کان، بے شک وہ تھا، لا یؤمن، نہیں ایمان رکھتا تھا، باللہ العظیم، اللہ عظیم پر، اللہ عظیم پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتا تھا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا، اور قیامت کے دن پر یا اللہ عظیم پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو آج کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، نہیں ہے آج کے دن ہا ہونا یہاں پر اس کا حمیم، کوئی گہرا دوست، آج کے دن اس کا کوئی گہرا دوست نہیں ہے جو آ کر اس کو بچا سکے گا۔ وَلَا طَعَامٌ، اور نہ ہی کھانا، الا، سوائے، من غسلین، جہنمیوں کی پیپ سے، اعاذنا اللہ من، اس کا کوئی کھانا نہیں ہے سوائے جہنمیوں کی پیپ کے۔ لا یأکلہ، نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون، مگر گناہگار، گناہگار ہی اس کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کا وہ مقامات جہاں جہنم کے بارے میں اور اس کے عذاب کے بارے میں بڑی واضح آیات اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کی۔ آپ ذرا دیکھیں نا ان آیات کی قوت کو دیکھیں۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون، گناہگار ہی اس کو کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یاد رکھیے گا یہاں قسم سے پہلے جو لا ہے یہ زائدہ ہے۔ فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ بما تبصرون، جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے، جو تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ قسم اللہ رب العزت کھا رہے۔ اب دیکھیں کل بھی یہ تذکرہ گزرا تھا کہ ایک تو یہ کہ اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ جس کی بھی قسم کھائے، لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اللہ کے بندوں سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسرا کہ قسم کا جواب جو ہوتا ہے
یہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ کسی عظیم چیز کے اس بات کے لیے ہی قسم کھائی جاتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر قسم کیوں کھائی گئی؟ فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک البتہ یہ بات ہے، قول ہے ایک معزز پیغمبر کا. یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ وہ رسول کریم ہیں، ایک معزز بھیجے گئے ہیں. یہ تو ان کی بات ہے، یہ تو ان کا کلام ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کسی شاعر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑے جو تم ایمان رکھتے ہو. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کی بات ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، بہت تھوڑے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. کاہن جادوگر کے معنی میں ہے، جو جادو اور اپنی کہانت کے زور پر لوگوں کو فیوچر کی باتیں بتلایا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. اور آج کے دور میں کاہن کون ہے؟ آج کے دور میں کاہن وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر آپ کو مستقبل کی باتیں بتائیں گے، یا پھر آپ کے سٹارز کا پوچھ کے آپ کو آپ کے حالات اور واقعات بتائیں گے فیوچر کے بارے میں، یا پھر وہ جو زمانے قدیم میں وہ طوطا فال اور ایسی صورتیں نکلیں. یہ سب کہانت ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتا ہے ایسے کاہنوں کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا. اب دیکھیں جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ کسی شاعر کی بات بھی نہیں ہے، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے. اس کو تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر تقولا گڑ لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علینا ہم پر بعد الاقاویل چند گڑی ہوئی باتیں. اللہ اکبر، بڑی مضبوط آیات. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کچھ باتیں گڑ لیتے، مطلب اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے جو اللہ نے نہیں فرمائی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو پکڑ لیتے داہنے ہاتھ سے، ہم داہنے سے ان کو پکڑ لیتے. اور حدیث کے مطابق اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شارک کو کاٹ ڈالتے. فَمَا مِنْكُمْ، پس نہ ہوتا تم میں، من احد کوئی ایک، عنہ اس سے، نہ ہوتا تم میں کوئی ایک اس سے، حاجزین روکنے والا. حجز کہتے ہیں پردے والا، پردے کو کہتے ہیں حجز. تو کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہوتا اللہ کو یہ عذاب دینے میں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کوئی بات اپنی طرف سے منسوب نہیں کی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو ہماری طرف سے یہ سزا ہوتی. تو دیکھیے ایسی مضبوط آیات سن کر بھی مشرکین مکہ اپنے تکبر اور اپنے عناد پر ڈٹے رہے. اللہ اکبر. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ تو البتہ نصیحت ہے متقین کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک البتہ ہم جانتے ہیں کیا، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، یہ کہ تم میں بھی جھٹلانے والے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تم میں بھی، تمہاری قوم میں بھی کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک البتہ یہ کافروں پر حسرت ہوگا. جب کافروں کو پتہ چلے گا تو ان پر یہ بڑی حسرت کی باعث ہو جائے گی کہ ہم کیوں اس کتاب پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے دین پر ہم کیوں ایمان نہیں لائے. فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ یعنی قرآن مجید تو البتہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے رب کی
اپنے عظیم رب کی نام کی تسبیح کیجئے، اس کی پاکی کو بیان کیجئے. اللہ جو عظیم ہے اس کے نام کی تسبیح کیجئے، پاکی کو بیان کیجئے. تو اسی سے رکوع کا ذکر ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب العظیم جو عظمت والا ہے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الحاقہ کو مکمل کیا. تو چلیے اب ایک مرتبہ آپ سورۃ المعارج کے موضوعات کو پڑھ لیجئے اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں چند لمحات. چلیے جی، بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا و منکم. تو سورۃ المعارج کی طرف چلتے ہیں. بڑی خوبصورت سورت، 44 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا. اور ماشاءاللہ دیکھیے لگاتار کتنی صورتیں آ رہی ہیں جن کا نام ان کی ابتدائی آیات کی سورۃ المعارج کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے نہیں بلکہ اس کی تیسری آیت کی مناسبت سے رکھا گیا. سہیل احمد غازی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. اور اس کے موضوعات میں قیامت کا وقت پوچھنے والے کو تنبیہ کی گئی، روزے قیامت کی منظر کشی ہے، نفسا نفسی کا عالم، اور بخل کرنے والے سرمایہ داروں کا انجام ہے جو بخیلی کرتے ہیں. اللہ نے مال بھی دیا لیکن بخل سے کام لیتے. تو چلیے جی سورۃ المعارج کو شروع کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کس بارے میں جی؟ واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. اب اس سائل سے مراد کون ہے؟ تو بعد نے کہا کہ مشرکین مکہ یا ان کے بعض مخصوص سردار جیسے کہ نضر بن حارث یا ابو جہل وغیرہ تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار چیلنج دیا کرتے تھے کہ آپ وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں لے کر آ رہے جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. انہوں نے بار بار یہ سوال کیا، اور بعض تفاسیر کے مطابق اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے اللہ سے عذاب کو مطالبہ کیا کہ بار بار مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج کیا کرتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ ہم پر کیوں نہیں آ رہا. تو یہی ان آیات کی طرف اشارہ ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے کے عذاب کے بارے میں. للکافرین، تنبیہ ہے بڑی سخت، کافروں کے لیے لیس لہ دافع، نہیں ہوگا اس عذاب کو دھکیلنے والا. دفع کرنے والا مطلب عذاب کو دور کرنے والا کافروں کے پاس کوئی نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج، من اللہ اس اللہ کی طرف سے، ذی المعارج جو بلندیوں والا ہے. عروج بلندی کو کہتے ہیں، تو اس سے معارج جو بلندیوں والا ہے اللہ، اس کی طرف سے یہ عذاب ہوگا. تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھیں گے،
والروح اور روح امین بھی الیہ اسی اللہ کی طرف فی یومین ایک دن میں کان مقدارہ جس کی مقدار ہوگی 50,000 سنہ 50,000 سال. ایک ایسا دن جس کی مقدار کتنی ہوگی جی 50,000 سال. اللہ اکبر. اچھا اب یہ 50,000 سال پہلے بھی اس کا تذکرہ گزرا ہے سورۃ الف لام میم سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا قیامت کا دن اس کی میعاد کتنی ہوگی. تو اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں واللہ عالم. مختلف طرح کے اقوال ہیں. بعض نے یہ کہا کہ یہ دن واقعتاً 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا. بعض نے کہا کہ نہیں اصل میں جو زندگی کی ابتدا ہے حضرت آدم علیہ السلام یہ اس سے لے کر قیامت کے دن تک کا فاصلہ ہے 50,000 سال کا اور اس میں سے کتنے گزر چکے ہیں کتنے باقی ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا واللہ اعلم. بعض نے کہا کہ اس کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے مطلب یہ دن کافروں کے لیے اتنا سخت دن ہوگا جیسے کہ 50,000 سال ہیں اور اہل ایمان پر یہ دن بڑا ہلکا ہوگا. فرمایا فصبر صبر کیجئے صبرا جمیلا بڑا اچھا صبر کرنا. یعنی مشرکین مکہ اگر ایسے مطالبے کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بڑی اچھی طریقے سے صبر کیجئے. انہم یرونہ بعیدا بے شک وہ اس کو بڑا دور دیکھتے ہیں. انہم بے شک وہ یرونہ دیکھتے ہیں اس کو بعیدا بڑا دور. ونراہ اور ہم اسے دیکھتے ہیں قریبا قریب. ہم اسے بڑا قریب دیکھتے ہیں اور وہ اسے بڑا دور دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل جس دن ہوگا آسمان کالمہل. مہل کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے اگر کسی چیز کو خوب تپایا جائے تو تہ کے اندر جو ایک سرخی مائل تلچھٹ یا جلی ہوئی ایک تہ باقی رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں المہل. آسمان سرخی مائل اس تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن روئی کے بادلوں کی طرح ہو جائیں گے. جیسے رنگین روئی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی گہرا دوست کسی دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. وَلَا يَسْأَلُ اور سوال نہیں کرے گا حَمِيمٌ کوئی گہرا دوست حمیمہ کسی دوست کے بارے میں. یبصرونہم وہ اسے دکھائے جائیں گے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہوگا دکھائے جائیں گے یعنی ایک دوسرے کو آمنا سامنا ان کا کروایا جائے گا لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. یود المجرم مجرم ود سے ہے ود محبت کو کہتے ہیں خواہش کو کہتے ہیں. مجرم چاہے گا کیا چاہے گا لو یفتدی کاش کہ وہ فدیہ دے دے من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب سے بھی بنی اپنے بیٹوں کو. مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب سے وہ اپنے بیٹوں کو فدیہ دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے. تو کیا ہوگا کیا وہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں. نہ صرف بیٹوں کو بلکہ وصاحبتہ اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو واخی اور اپنے بھائی کو وفصیلتہ التی اور اس کا وہ قبیلہ کہ جس کی طرف تؤوی وہ پناہ پکڑتا تھا. دنیا میں اپنے جس قبیلے کے پیچھے چھپا کرتا تھا پناہ پکڑا کرتا تھا بڑا عزیز تھا اسے اس کا قبیلہ وہ اس قبیلے کو بھی دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گا. اچھا نہ صرف یہ سارے رشتے ناتے بلکہ وَمَن فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب وہ یہ چاہے گا کہ جو کچھ زمین میں ہے مجھے وہ مل جائے اور میں اللہ کے نام میں یہ دے کر
میں اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں، میں عذاب کے بدلے میں یہ فدیہ دوں اس مال کا، اور میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ ثم پھر ینجی، وہ اپنے آپ کو نجات دے دے، وہ یہ چاہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ عذاب، لظا، بے شک وہ عذاب کیا ہوگا، وہ جو جہنم ہوگی یا جہنم کا جو عذاب ہوگا، لظا، وہ تو ایک شعلے والی آگ کی طرح ہوگا، نزاعتا للشوا، نزاعتاً کھینچنے والی ہوگی، للشوا، کھال کو، کھال کو ادیڑ دینے والی آگ ہوگی، تدعو، وہ پکارے گی، کس کو پکارے گی، من ادبرا، جو پیچھے ہٹا، و تولا، اور پھر گیا، جو پیچھے ہٹا اور پھر گیا، یہ آگ اس کو بلائے گی، پکارے گی۔ وجمع، فاوعى، اس نے جمع کیا، فاوعى، اور سنبھال کر رکھا، اس نے اپنے پاس اپنے جن برتنوں میں یا جن وہ جگہوں پر اپنا مال رکھا کرتا تھا، وہاں پر اس نے سنبھال کر اپنے مال کو رکھا۔ دنیا میں تو وہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو تو بڑا جزا فضا کرنے والا بنایا گیا ہے۔ انسان کو تو بے شک خلقہ پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، ہلوعا کہتے ہیں جو بہت شور شرابہ کرنے والا، ذرا سی پریشانی آئے تو چیخ پڑتا ہے، ہلوعا۔ اذا مسہ الشر، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، تو بڑی چیخیں مارتا ہے، وہ ہڑبڑانا شروع ہو جاتا ہے، جزع کرتا ہے۔ اچھا تکلیف آئے تو یہ کرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، منوعا، تو پھر روک لیتے ہیں، خیر پہنچتی ہے تو پھر اس کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اللہ کوئی نعمت کرتے ہے تو اپنے پاس دبا لیتے ہیں اس کو، شر پہنچتی ہے تو واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کوئی آزمائش آ بھی جائے تو اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنی اس آزمائش کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یا پھر صرف ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اس کا کوئی حل ہے، اور ہر جگہ جہاں بیٹھے جہاں اٹھے یہ واویلا کہ بس اب میں مر گیا، بس یہ ہو گیا، بس یہ ہو گیا، اہل ایمان ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، ہاں جو نمازی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم، وہ جو اپنی نماز پر دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں، اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ہمیشہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو فی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق معلوم، ایک معلوم حق ہے، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، کس کے لیے جی وہ حق؟ للسائلی، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے، مطلب جو سوالی ان کے پاس آتا ہے ان کے مالوں میں اس کے لیے بھی حق ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، والمحروم، اور جو سوال نہیں کرتا لیکن وہ محروم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ان کے مالوں میں حق ہے، اس کو بھی مال دیتے ہیں۔ مزید ان کی کیا صفات ہیں؟ دیکھیے کتنی خوبصورت صفات ہیں، اور ابتدا کہاں سے کی گئی؟ نماز سے، ابتدا نماز سے کی گئی کہ ہاں جو نمازی لوگ ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو واویلا شروع کر دیتے ہیں اور خیر آتی ہے تو روک لیتے ہیں، نمازی بندے ایسے نہیں ہیں۔ فرمایا والذین یصدقون، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، بدلے کے دن کی، وہ لوگ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے جو ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون،
وہ مأمون کہتے ہیں وہ چیز جس سے آپ بے خوف ہو جائیں، امن میں آ جائیں. تو تیرے رب کا عذاب ایسا تو نہیں ہے کہ اسے بے خوف ہوا جائے، بلکہ اس کا ڈر دلوں میں ہونا چاہیے. فرمایا والذین ہم لفروجہم، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا سوائے علی ازواجہم اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا ان کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہے، مطلب ان کی لونڈیاں، فإنہم تو بے شک وہ غیر ملومین ملامت کیے گئے نہیں ہیں. یہ جو ہے ان صفات پر ان کو یا اس کام پر ان کو ملامت نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ شرمگاہ کی اگر حفاظت نہیں کی گئی تو وہ ملامت کیے گئے. فرمایا فمن ابتغا، پس جس نے تلاش کیا، فمن ابتغا پس جس نے تلاش کیا، وراء ذالک اس کے بعد، جس نے کوئی اس کے بعد کی چیز تلاش کی، فاولئک هم العادون تو یہی تو لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. مطلب اللہ نے جو حلال دو صورتیں تھیں، یا تو بیوی ہے یا لونڈی ہے، ان کے بارے میں بتلا دیا اور فرمایا جس نے ان کے علاوہ کچھ تلاش کیا یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، عادون ہیں. والذین هم لاماناتہم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے، وعہدہم اور اپنے عہد کے، راعون خیال رکھنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتہم، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر، قائمون بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، گواہیوں پر قائم ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب جن لوگوں میں یہ تمام صفات ہیں، جن لوگوں میں یہ تمام صفات ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بدلہ کیا ہے جی؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہیں. فی جنات باغات میں ہیں. اچھا جی، کیسے باغات میں ہیں؟ مکرمون عزت دیے گئے ہیں. وہ لوگ ایک تو باغات میں ہیں اور انہیں باغات کے اندر تکریم اور عزت دی گئی ہے، یعنی اولئک مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عزت دیا گیا ہے یا جنہیں عزت دی گئی ہے فی جنات باغات کے. فرمایا فما للذین کفروا، کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ فما للذین کفروا، کافروں کو کیا ہو گیا؟ قبلک، آپ سے، مہطعین دور بھاگتے ہیں. ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں، نہیں آپ کی طرف ہی دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں طرف سے، عزین مختلف ٹولیوں کے اندر، دائیں بائیں سے مختلف ٹولیوں کی طرف آپ کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں. مطلب آپ کے دشمن ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے، کوئی بھی درس کا حلقہ ہوتا، تعلیم کی مجلس ہوتی، تو یہ کفار کیا کیا کرتے؟ یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب آ جاتے. لیکن اب ظاہر بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تو انہیں ایسے لگتا کہ یہ باتیں تو ہمارے دین اور ہمارے عمل سے ٹکرا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے منع کر رہے ہیں، ہمیں بتوں کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، ہمارے دین سے باتیں ٹکرا رہی ہیں. تو پھر وہ کیا ہوتا؟ وہ اسی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جاتے اور یہ کہتے، جو کہ آگے چل کر آ رہا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں اور یہ مسلمان جنت میں چلے جائیں. یاد رکھیے گا
کافروں کے سامنے ان کی دنیا کی زندگی ہوتی ہے، ان کا مرنا جینا یہ دنیا، وہ ہر چیز کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں، ہر چیز کو دنیا پر رکھ کر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، آج کے دور میں بھی اور اس دور میں، ہر دور میں۔ مطلب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں اگر دنیا میں ہم مسلمانوں سے اچھے ہیں مال و دولت میں، اولاد میں، تو ظاہر بات ہے اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو ہم ہی وہاں پر بھی اچھے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کیا انہوں نے؟ قیامت کے دن کو بھی دنیا کی طرح سمجھا۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ اَيَطْمَعُ، کیا وہ طمع کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں، کل امری منہم، ان میں سے ہر بندہ، مطلب کافروں کا ہر بندہ کیا یہ خواہش کرتا ہے، ان یدخلا، یہ کہ اس کو داخل کر دیا جائے گا، جنت نعیم، نعمتوں والے باغ میں۔ کافروں کا ہر بندہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے نعمتوں والے باغ میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، مما یعلمون، اس سے جسے وہ جانتے ہیں، ہم نے ان کافروں کو اس سے پیدا کیا جس کا وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، لا یہاں زائدہ ہے تو جملہ کیا ہو جائے گا؟ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ تو یہ وہ قرآن کا مقام ہے جہاں پر مشرق اور مغرب جمع آیا، جو کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہمارے کورس میں گزر چکا ہے۔ اس کی توجیحات کہ مشرق مغرب کا لفظ قرآن میں واحد کے لفظ کے ساتھ بھی آیا، تثنیہ کے لفظ کے ساتھ بھی آیا، مشرقین و مغربین، اور جمع کے ساتھ بھی آیا مشارق اور مغارب، تو یہ وہ جمع ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں قسم ہے مجھے، کس کی قسم ہے جی؟ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ انا لقادرون، بے شک البتہ ہم قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کافروں کے اعمال پر ان کی پکڑ کرنے کی ہم قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ کس چیز کی طاقت؟ علی ان نبدل، یہ کہ ہم بدل دیں، خیرا منہم، ان سے بہتر۔ ہم اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر بدل دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سبقت نہیں لے جائیں گے۔ مطلب کیا مطلب کوئی ہم پر سبقت لے جانے والا نہیں ہے اس چیز میں، ہم ہی قادرون ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور دیکھ لیجئے جیسے سورۃ المعارج کی ابتدا ہوئی تھی، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جو سوال کیا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، بالکل انہی مشرکین مکہ کے ذکر سے اس سورت کی انتہا ہو رہی ہے۔ فذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، فذر، فا پس ذر، چھوڑ دیجئے ہم انہیں، یخوضو و یلعبو، کھیل کود کرتے رہیں، انہیں چھوڑ دیں یہ کھیل کود کرتے رہیں، حتی یلاقو، یہاں تک کہ یہ مل جائیں، یومہم الذی یوعدون، اپنے اس دن کا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، یہ اس دن کو خود دیکھ لیں آپ، تب تک ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حالوں پر۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، سراعن، جلدی جلدی، سرعہ جلدی کو کہتے ہیں نا، تو سراعن دوڑتے ہوئے، جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے، کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب یوفدون، نصب کہتے ہیں کسی مقرر جگہ کو جہاں پر کوئی چیز نصب ہوتی ہے، گویا کہ وہ کسی مقرر چیز کی طرف، جگہ کی طرف، یوفدون، بھاگ رہے ہیں، تیز تیز چلنے کو کہتے ہیں یوفدون۔
اپنی قبروں سے نکلیں گے جلدی جلدی اور اٹھ کر بھاگ پڑیں گے گویا کہ وہ کسی مقرر جگہ کی طرف جا رہے ہیں. خاشعتن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں. خاشعتن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، ان کو ذلت نے ڈھانپا ہوا ہوگا. فرمایا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا کانوا یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے آج کے لیسن کو دونوں صورتوں کو مکمل کیا. کوشش کیجئے آنے والے 2 سیشن جن کے اندر انشاءاللہ ہم 29واں پارہ مکمل کریں گے، ان سے پہلے یہ جو بھی آپ نے آدھا پڑھا اس کو دہرائیے، تلاوت کیجئے بار بار، تاکہ آپ اس کے معانی الفاظ اچھی طرح سے یاد رہ سکیں. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.